بندے کا اپنا مشاہدہ کس بات کا؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے، مجھ پر الہام کیا گیا ہے، مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص کسی ذہنی اختلال کا شکار ہو گیا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کفر شرک سب کی تعریف بھی آپ نے تعارف کرایا، ہم کہیں گے بھائی تمہاری بات میں کفر ہے، تم یہ بات جو کر رہے ہو اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بندے پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ اگر وہ مسلمان ہے، اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ قائم کر رہا ہے اور کوئی تعویل کر رہا ہے، کوئی آیت، کوئی استدلال، کوئی روایت پیش کر رہا ہے، تو ہم اس سے اختلاف کریں گے، ڈیبیٹ بھی ہوگی، لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، اس سے اس کی مسلمان ہونے کی شناخت واپس نہیں لے سکتے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر تو کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے کسی آیت کے اوپر بات کرتے ہوئے، تب تو چلے ڈیبیٹ ہوگی، آپ نے چند مثالیں بھی اپنے مضمون مسلم غیر مسلم سے پیش کی تھی، لیکن ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ آیت تو تائید کر رہی ہے جو بھی میرا نقطہ نظر ہے، مجھے تو وہی آئی ہے، مجھے تو الہام ہوا ہے، مجھے تو خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مثلا تمہیں پیغمبر بنا دیا گیا ہے، یا تم جو ہو کسی خاص منصب پر فائز ہو، تو وہاں پر پھر تعویل کی گنجائش کیسے رہ جاتی ہے؟ وہاں تو نہ آیت بنائے استدلال ہے، نہ روایت بنائے استدلال ہے، نہ علم و عقل کے مسلمات ہیں، وہاں تو بندے کا اپنا مشاہدہ ہے۔ بندے کا اپنا مشاہدہ کس بات کا؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے، مجھ پر الہام کیا گیا ہے، مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کرتے رہے ہیں، الہام بھی ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی بناتے رہے ہیں۔ تو جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے، تین ہی صورتیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچا دعویٰ کیا ہے، وہ صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے، اور چنانچہ جب اس طریقے سے لوگ دعویٰ کرتے تھے تو اس موقع کے اوپر ہر آدمی کے لیے اللہ کی ہدایت یہی تھی کہ ان کی بات سنیں، اس کو سمجھے، ان کے استدلال پر غور کرے، اپنے آباء کی پیروی پر نہ کھڑا رہے اور ان کی نبوت کی تصدیق کرے۔ یہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اب یہ بتا دیا گیا ہمیں، اور کس نے بتایا؟ خود پروردگار نے بتایا، اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ختم بین نبیون، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اعلان کر دیا کہ لا نبی بعدی، اس کے ساتھ مزید وضاحت کر دی کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، یہ سب باتیں بتا دیں۔ ٹھیک، اس لیے یہ امکان تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، واضح۔ یعنی اب کسی آدمی کی یہ بات سننے ہی کا سوال ختم ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے الہام ہوتا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ اس برق کو تو آپ نے ہمیشہ کے لیے پھاڑ دیا، یعنی اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب رہ گئے دو امکانات، ایک یہ کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اسے کوئی الہام نہیں ہوا، اسے کوئی چیز القاء نہیں کی گئی، اس نے در حقیقت اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کی جسارت کر ڈالی ہے، وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، افتراء علی اللہ کا مجرم ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص کسی ذہنی اختلال کا شکار ہو گیا۔ بہت سے ایسے امراض ہیں جن میں مبتلا ہو کر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو مراقبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، یوگیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے بعض صوفیانہ مشقیں اختیار کرتے ہیں، ان پر بھی یہ اختلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنے نفس سے مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی آپ کو پاگل ہی نظر آئے، ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں آپ علمی مطالعہ کیجئے تو یہ بتا دیتی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ امکانات ماضی میں بھی تھے، یہ امکانات اس وقت بھی ہیں، یہ امکانات قیامت تک رہیں گے۔ اب دو چیزیں ہوئیں، یعنی یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یا کسی ذہنی اختلال میں مبتلا ہے۔ جھوٹ بولنے کا فیصلہ ہم اس زمین پر کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اسی وقت جھوٹ بولنے کا فیصلہ اس زمین پر کر سکتے ہیں جب خارج میں اس کی کوئی چیز خود اقرار کرے۔ یہ چیز وہ اصل میں اپنے باطن کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ گیا، اور وہ یہ کہ یہ ذہنی اختلال میں مبتلا ہے، تو اس طرح کے شخص کی صحیح جگہ کون سی ہے؟ شفا خانہ امراض دماغی، کسی طبیب کے حوالے اس کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے بحث کر کے کیا کرنا ہے؟ اچھا، یعنی وہ اگر یہ سب کچھ آل فال بیان کرنے کے بعد، جس کو آپ نے کہا کہ شفا خانہ امراض دماغی میں اس کو بھیج دیں، اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو مثلاً ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، مجھ پہ نبوت ہو گئی ہے، الہام ہوا، جبریل آئے، مجھے بتا دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، تو اب وہ یہ کہنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، تو ایک ہی امکان ہے اس کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفا خانہ امراض ذہنی، کوئی اور امکان باقی نہیں رہا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تین ہی صورتیں تھیں ہمیشہ سے، یعنی وہ سچا ہے،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سچے نبی آتے تھے، صادق و مصدوق ہوتے تھے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے ہم سب پابند تھے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ان کی بات سنیں، ان کے استدلال کا جائزہ لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں ان پیغمبروں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو ایک صورت یہ تھی، میں نے عرض کیا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اعلان کے بعد ختم ہو گئی۔ بھائی اب یا اس آنے والے کو مانیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیجیے۔ یعنی اللہ کے آخری پیغمبر نے صرف یہی تو نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ اعلان کر دیا، بلکہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی کہ تم کو کوئی اچھا خواب آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے میں نبوت ختم کی گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، نہ اب کسی وحی کا امکان، نہ کسی الہام کا امکان۔ یہ بات رسول اللہ نے بیان کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد رہتے ہی دو امکانات ہیں، یا جھوٹ بول رہا ہے یا ذہنی اختلال میں مبتلا ہے۔ جھوٹ کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا، بول رہا ہے تو اپنے رب کو جواب دے دے گا۔ ذہنی اختلال کی بنیاد پر ہمیں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ رفع القلم عن الثلاث، 3 لوگوں کے معاملے میں ہم کوئی مواخذہ نہیں کرتے، نظر انداز کریں گے ان کو۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی کو بہت ہمدردی ہو تو اس کو کسی طبیب کے سپرد کرتے ہیں۔ اچھا عام صاحب، ہم اس سے یہ کہیں کہ بھائی تمہارے سامنے تو یہ جو آپ نے تینوں امکانات بیان کیے، تینوں ہی اس کے سامنے ہم رکھ دیں کہ بھائی یہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہو نہیں سکتی، دوسرا یا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پر یہ معاملہ ہے، وہ آگے سے یہ کہے کہ بھائی یہ جھوٹ تو میں بول نہیں رہا، میں تو سچ بول رہا ہوں، اور آپ مجھے پاگل کہیں جو بھی کہیں، میرے پاس تو وہی آتی ہے اور میں پوری طرح سے اس پر کھڑا ہوا ہوں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ باہر نکلے، لوگوں کو دعوت دے اور یہاں تک کہہ دے کہ جو لوگ میری وحی کو نہیں مانتے وہ لوگ اصل میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ دنیا میں دسیوں لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں، صوفیوں کی خانقاہوں میں، یوگیوں کے ہاں، سنیاسیوں کے ہاں، مسیحیوں کے ہاں دسیوں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کرنا ہے ان کو؟ یعنی ان کی بات کی غلطی ہم واضح کریں گے، استدلال سے بتائیں گے کہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ اس بات کو سنیں اور سمجھیں۔ تو ہمارے ہاں اگر کسی آدمی کو کسی ذہنی اختلال سے سابقہ پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ یہی کرتے ہیں کہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور وہ بھی آپ کو اجازت دے اور اس کے اہل خاندان بھی اجازت دیں تو اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی غلطی لوگوں پر واضح کرتے رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کا ہم کو حق دیا گیا۔ جی گامدی صاحب، اس پورے پس منظر میں جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی آیتیں اس میں ملتی ہیں کہ ایسے اشخاص سے اللہ کے فرشتوں نے خطاب کیا جو نبی نہیں تھے، جیسے حضرت زکریا کے بارے میں یا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ قرآن میں آیتیں ملتی ہیں۔ تو اگر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اس وقت حضور کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ استدلال کرے کہ جب پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا تو اگر آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ کس طرح ہم کس طرح اس کی اس بات کا رد کر پائیں گے؟ اور اگر ہم حدیثیں پیش کریں گے تو کیا قرآن کے مقابلے میں حدیثوں کو ہم اس ذیل میں رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ختم نبوت کی آیت پیش کریں گے تو اس کا جواب تو پھر وہ شخص یہ دے سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی تو یہ چیز ہو رہی تھی لیکن نبی سمجھے بغیر ہو رہی تھی، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ اس سے مخاطبہ الہی کا اس بات ہوگا نا، یا نبوت کا اس بات ہوگا؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ پہلے زمانوں میں بھی غیر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے برسبیل تنزل، مان لیجئے اس بات کو، تو کس چیز کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ مخاطبہ الہی کا اس بات کرنے جا رہا ہے یا نبوت کا اس بات کرنے جا رہا ہے؟ تو ختم نبوت کی آیت نے یہ اعلان تو کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، منصب نبوت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی ظاہری متبادر مفہوم یہ واضح ہو گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک تو ختم نبوت کے ذکر کا ایک موقع پیدا ہوا ہے یہاں، ابھی میں نے بڑی تفصیل کی ہے اس کی، ورنہ اصل ختم نبوت کی آیت کون سی ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ولتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اصل آیت یہ ہے، یعنی یہ اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ اللہ کی اب ہدایت کی اسکیم ہے کیا، آگے پوری طرح واضح کر دیتی ہے۔ تو ختم نبوت ہو گئی، اللہ نے اس کو واضح کر دیا، خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری طرح وضاحت کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس وجہ سے اب اس بات کس کا کرنا ہے؟ مخاطبہ الہی کا۔ تو مخاطبہ الہی کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے۔ اب جو آپ نے مثالیں دی ہیں، ذرا ان مثالوں کو دیکھیے وہ کیا مثالیں ہیں۔ یعنی ہم بعض اوقات مثالوں کا یا
واقعات کا تجزیہ کیے بغیر ایک تعمیم کر دیتے ہیں۔ خضر کے واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ محقق علماء یہی رائے رکھتے ہیں، میرا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ سارا واقعہ کارکنان قضاء و قدر کا ہے، اس کا کسی آدمی سے تعلق نہیں۔ خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی رائے کو ترجیح دی، قدماء میں سے بھی بہت سے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ میں نے تو اس سے آگے جا کر یہ لکھا ہے کہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی سیدنا موسیٰ کو رویا میں پیش آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا کے دکھایا ہے، تو وہاں کسی آدمی پر وحی ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے خضر کو انسان مانا ہے یعنی فرشتہ نہیں مانا، انہوں نے بھی اس کی توجیہ یہ کی ہے، جیسے مثال کے طور پر استاذ امام نے کہ وہ نبی تھے، یعنی نبی مانا ہے ان کو، تو اس لیے اس کو تو مثال میں پیش نہ فرمائیے۔ باقی جو دو خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے، دونوں کو کوئی وحی، کوئی مخاطبت انڈیپینڈنٹ حاصل ہی ہوئی، پیغمبر سے متعلق حاصل ہوئی، وہاں تو پیغمبر محور ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو ماں بھی محبت بن گئی ہے، حضرت مسیح آغوش میں ڈالے آنے والے ہیں تو سیدہ مریم بن گئی ہے، تو وہ تو نبوت کا پورا سلسلہ ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بعض دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی فرماتے ہوں گے، تو یہی تو حضور بیان کر رہے ہیں، یعنی خود آپ کی وہ روایت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ بات کا کوئی امکان تھا بھی تو میرے بعد ختم ہو گئی، اور میں نے عرض کیا کہ ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی مخاطبہ الہی کا آپ امکان مانیں گے، پھر ہوگا نا کسی نہ کسی کو، تو قرآن مجید کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ ہم سے بھی سوال ایک موصول ہوا ہے، اس لیے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، اسی لیے یہ رائے رکھتا ہوں، اسی اصول پر اس کو کفر قرار دیتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو اللہ کہنے پر کہا ہے کہ لقد کفر الذین کفروا، لقد کفر الذین قالوا، کہا ہے نا کہ مسیح اللہ ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے انہوں نے کفر کیا۔ کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اصل میں ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو تو وہ مان رہے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو اصل میں آپ قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے ماننے کا انکار کر دیتے ہیں کہ اب قیامت تک وہی دین کی فائنل اتھارٹی، یہ انکار ہو جاتا ہے اس کے نتیجے۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد بول رہا ہوں سیاٹل سے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نبوت کی اور خاتم النبیین کی، جہاں تک بات ہے کفر کی، مطلب جب ہم کفر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ہم توحید کی بیس پہ کرتے ہیں کہ مطلب جو اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، یا اس میں نبوت کا پہلو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے؟ کیونکہ ایک تو کانسیپٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو چلے واضح ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں، مطلب توحید کا بھی پہلو ہے اور پروفٹ ہوڈ اور ختم نبوت کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے۔ لیکن جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پری ریکوزٹس ہیں یا ایک، تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں۔ ان دو چیزوں کو الگ کر لیں پہلے، یعنی یہ بحث یہ نہیں ہو رہی کہ کسی کو آپ نے کافر یا غیر مسلم قرار دینا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی وہاں فرد زیر بحث آ گیا۔ آپ ایک نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، کسی نبی کا انکار کیا جائے یہ بھی کفر، اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر دیا جائے یہ بھی کفر۔ قرآن مجید میں یہ ان سب چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جگہ جگہ دیکھ لیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار آپ کریں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کفر کا ارتکاب کیا۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، تو آپ جس دینی حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، اگر وہ انکار آپ نے کسی دعوت کو سن کر دیا ہے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات کا خالق ہے، آپ نے کہا میں نہیں مانتا، کفر کا ارتکاب کیا۔ تو جو ایمانیات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں حدیث جبریل میں، انہی کا خلاصہ آپ نے کیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو ایمان میں شامل ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر ہوگا، یعنی نظریے کے لحاظ سے کفر ہوگا۔ انکار کرنے والا کافر ہو گیا، وہ بالکل ایک دوسری بحث ہے۔